نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو قربانیاں کرتے ہو تو اللہ کے یہاں ہرگز ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور کس طرح اللہ نے یہ بڑے بڑے جانور تمہارے قبضے میں دے دیے تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور جو اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ یہ قربانی کرنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو بھی صاحب نصاب بنایا ہے اور اپنے گھر کے ضروریات سے ان کے پاس کوئی فاضل اور بڑھتی رقم بچتی ہے اتنی کہ وہ اس سے قربانی کر سکتے ہیں، پورے جانور کی قربانی کر سکتے ہوں تو پورے جانور کی کر لیں، یا بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال سکتے ہوں تو ایک حصہ ڈال لیں، اور اس طرح اپنے قربانی کے اس وجوب کو جو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں پر، حیثیت والوں پر واجب کی ہے، اپنے اس واجب کو وہ ادا کریں۔ اور جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جب یہ ذی الحجہ کا قربانی کا عید کا چاند دکھ جائے تو نہ وہ اپنے ناخن تراشیں اور نہ اپنے بال کاٹیں، اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتے وہ جیسے عام دنوں میں اپنے بال کاٹتے تھے ایسے ہی کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹتے تھے ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی رکے رہیں تو ثواب اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرما دے گا۔ مگر قربانی کرنے والوں کے لیے سنت افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ نہ ناخن کاٹیں اور نہ اپنے بال کاٹیں جس دن سے چاند دکھے قربانی کرنے تک، جب قربانی سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے یہ ضروریات پورے فرمائیں۔ یہ ذی الحجہ کے جو دن اللہ نے رکھے ہیں چاند دکھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، اس کے دن بھی بڑے باعث خیر و برکت ہیں اور اس کی راتیں بھی بڑی رحمتوں و برکتوں والی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں کی عبادتیں جتنی ان 10 دنوں میں پسند ہیں جو چاند دکھنے کے بعد شروع ہوتے ہیں، فرمایا اتنی کسی اور دنوں میں اللہ کو اپنے بندوں کی عبادتیں پسند نہیں ہیں۔ فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کی برابر ثواب رکھتا ہے، اور ہر رات کی عبادت اور قیام اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے جیسے کوئی لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرے، اور لیلۃ القدر کی 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں کی برابر ہوتی ہے، تو 1 رات 1000 مہینوں کی برابر اللہ نے بنا دی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، اور 1 دن 1 سال کے روزوں کی برابر بنا دیا۔ لیکن چاند دکھنے سے لے کر وہ لوگ جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں وہ 9 تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، لیکن 10 کو چونکہ عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو عید کو بھی نہیں رکھ سکتے، عید کے جو 3-4 دن بعد میں آئیں گے اس کو بھی نہیں رکھ سکتے، جو تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں ان دنوں کے بھی روزے رکھنا درست اور جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کے گوشت کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے دن بنائے ہیں، ان دنوں میں روزہ مت رکھا کرو۔ اور جو لوگ حج کو تشریف لے گئے ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ نہیں رکھیں گے، وہ چاہیں
تو پہلی سے لے کر 8 تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 9 اور 10 کا روزہ وہ بھی نہیں رکھ سکتے، خاص طریقے سے 9 تاریخ کا، کیونکہ اس میں اصل حج کا دن ہوتا ہے، وہ ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا، اور اس دن بہت ان کو کام ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ان کے لیے بڑی دشواری کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ روزہ معاف کر دیا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ بکرے کی کر سکتے ہیں، دمبے کی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ملک میں چونکہ گائے بیل کاٹنا جائز نہیں ہے قانونی اعتبار سے، اس لحاظ سے یہاں بھینس کی، بھینسے کی، کٹرے کی، کٹیا کی، بڑے جانوروں کی اس طرح کر سکتے ہیں۔ بکرے اور دمبے کی قربانی صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور بڑے جانور میں 7 اور یا 7 سے کم لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی بھی کر سکتا ہے بڑے جانور کی، 2 بھی مل کے کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 7 تک کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مدرسے جامع العلوم فرقانیہ کی انتظامیہ کمیٹی نے بھی قربانی میں حصہ لینے والوں کے لیے ایک حصے کی قیمت 4000 روپے رکھی ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ خریدتے وقت جانور تھوڑا مہنگا ملا تو 4000 سے 200-400 روپے بڑھ جائیں، اور اگر سستا مل گیا تو اس میں سے پیسے کچھ بچ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جانوروں کی قیمتیں اس وقت جو پوری عمر کے جانور ہوتے ہیں ان کی قیمت بہت ہے، اور 80، 90، 95% ان جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، کالے جانوروں کی، بڑے جانوروں کی، جو اونے ہوتے ہیں، پوری عمر کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ بڑا جانور آدمی خریدتے ہوئے ذرا احساس کرتا ہے 30-35 ہزار سے کم بڑا جانور نہیں آ سکتا، اور بیچنے والا تو اپنے جانور بیچ کے سب قسم کھا کے عمر پوری ہے اور یوں ہو گیا اور اس کے دانت یوں نہیں ہوئے اور یوں نہیں ہوئے، وہ تو اپنا کام نکال ہی لیتا ہے۔ لیکن بھائی یہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوئی دھوکے بازی نہیں، کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو اپنے گھر بیٹھو، اللہ نے کوئی دباؤ اور زور زبردستی نہیں رکھا ہے تمہارے اوپر، یہ عبادت ہے، کوئی مشقت اور مصیبت نہیں ہے۔ جو مصیبت اور مشقت سمجھ کے کریں تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، جو احسان کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ کریں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کی قربانی قبول ہوگی، اور جو خلوص و محبت سے نہیں کریں گے، ایک بوجھ سمجھیں گے اپنے اوپر کہ کندھوں سے بوجھ اتر جائے گی اس صورت سے، گناہ گار ہوگا تو یہ ہوگا جو بیچنے والا۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو ہم بھی جاننے والوں سے معلوم کریں، کیونکہ بیل، وہی کٹرا، کٹیا، بھینس، بھینسا، یہ 2 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب 2 سال کا جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس کے دانت جو ہوتے ہیں وہ نیچے والے ذرا 2 سامنے والے کم سے کم بڑے نکلتے ہیں، جو پیلے کلر کے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو لگاتار دانت پورے اگر ہیں، سفید سفید نظر آ رہے ہیں، تو سمجھو ابھی یہ 2 سال کا نہیں ہوا ہے۔ ہاں اگر خود پالا ہے کسی نے اور 2 سال کی اس کی عمر اس کی نظر میں پوری ہو گئی ہے اور اتفاق سے دانت نہیں نکلے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 2 سال پورے ہونا چاہیے، چاہے وہ دانتا ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو۔ اور یہ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ 1 سال کے جب مکمل ہو جاتے ہیں تب یہ 2 دانتے کہلاتے ہیں اور ان کی عمر پوری اس وقت ہوتی ہے۔ اگر یہ 1 سال سے کم کے ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، اور بڑا جانور 2 سال سے کم کا ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 دمبے ذبح فرمائے قربانی کے موقع پر، جو پورے پورے سینگوں والے تھے، چت کبرے تھے، کالے اور سفید ملے ہوا ان کا کلر تھا، اور دونوں خصی بھی تھے، اور جب انہیں کعبے کو رخ کر کے لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے علی ملت ابراہیم، کہ ملت ابراہیمی کے مطابق میں قربانی کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے جو قربانی اللہ نے عائد کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ اس امت کے اندر بھی آیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر قربانی کے جانور کے بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور فرمایا اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے تمہاری قربانی، تمہارا تقوی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ اپنے خون، بال اور کھر
اور تمام اپنے سینگوں وغیرہ کے ساتھ ہی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنے کی تمہاری سواری بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہوگی، یہ دوڑ کر اسے پل صراط سے پار کر کے جنت تک پہنچا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کا مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے کاروباروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال، اخلاق، کردار اور نیتوں کو بہتر سے بہتر فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے خوب عطا فرما، اور نعمتوں میں اسراف اور فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرما، صحیح طریقے سے جو نعمتیں تو نے دی ہیں انہیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین۔